بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک خوبصورت ماں کے ہاں پیدا ہوا تھا۔ میری شکل و صورت اچھی تھی، مگر کہتے ہیں کہ انسان کے نصیب اچھے نہ ہوں تو شکل و صورت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ شکل و صورت انسان کے لیے تانا بن جاتی ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ تمہیں تو کسی محل میں پیدا ہونا چاہیے تھا، یہ تم کس خاندان میں پیدا ہو گئے؟ یہ تو گدڑی میں لال والی بات ہو گئی۔ میں یہی باتیں سنتے سنتے بڑا ہوا تھا۔ کبھی کبھی تو سوچتا شاید مجھے کوئی بڑی نوکری مل جائے، مگر میں بھول گیا تھا شکل و صورت کی بنا پر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو ہوتا ہے انسان کی جیب اور اس کی طاقت سے ہوتا ہے۔ مجھے ایک ہوٹل میں ویٹر کی نوکری ملی تو میری ماں بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کے لیے یہ بھی ایک بڑی بات تھی، جبکہ میں مطمئن نہیں تھا۔ میرے خیال میں مجھے کچھ اور کرنا چاہیے تھا جو میری شکل و صورت کے قابل بھی ہوتا۔ میں اپنی شکل و صورت کے گمان میں اس قدر گم ہو چکا تھا کہ خود کو ہوٹل کے باقی ملازمین سے برتر سمجھنے لگتا۔ یہ حقیقت بات بھی تھی کہ جو بھی آتا وہ مجھے الگ طریقے سے برتاؤ کرتا۔ میں شخصیت میں کوئی ویٹر نہیں لگتا تھا۔ میرا قد 6 فٹ تھا، جبکہ میری رنگت اس قدر خوبصورت تھی کہ جو بھی دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ بھری جوانی تھی، 20 سال کی عمر میں شاید سبھی پر ایسا روپ آتا ہے، مگر میں اسی وجہ سے اپنے اعتماد میں بہت بڑھ گیا تھا۔ ہمارے ہوٹل میں ایک کمرہ تھا جس میں پورا مہینہ کوئی نہ آتا۔ مہینے میں ایک بار ہوٹل کا مالک اس کمرے میں رہنے کے لیے آتا تھا۔ میں نے بڑی بڑی مالک اور نوکر کی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ وہی کہانیاں خرافات کی صورت میں میرے دماغ میں رچ بس گئی تھیں۔ اس کمرے میں جانا سبھی کے لیے سختی سے منع تھا۔ جب بھی کسی ویٹر کو کمرے میں بھیجنا ہوتا تو پہلے اجازت لی جاتی۔ ہو چڑھا آدمی تھا، وہ کسی کو بھی نوکری سے کسی بھی وقت نکال دیتا اور کوئی کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اس کے غصے سے سبھی لوگ ڈرتے تھے، مگر وہ سخی بھی بلا کا تھا۔ بس میں اس کی سخاوت کو یاد رکھتے ہوئے اس کی صفاقی کو بھول گیا تھا۔ مجھے مینیجر نے کہا کہ آج مالک کے کمرے میں چائے دینے تم جاؤ گے، لیکن خبردار چائے دینے کے بعد کوئی اور حرکت مت کرنا۔ خدا کے لیے اپنی نوکری کی پرواہ کرنا، کسی دوسرے ویٹر کی طرح ادھر ادھر کی بات مت کرنا۔ میں مینیجر کی بات سمجھ گیا تھا، مگر یہ پہلے بار تھا کہ میں اپنے ہوٹل کے مالک کو چائے پیش کرنے جا رہا تھا۔ میں اس موقع کو ضائع کیسے جانے دے سکتا تھا؟ میں نے سوچ لیا کہ میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کروں گا کہ مالک کی نظر میں آ جاؤں۔ جیسے ہی میں چائے دینے گیا، بنا دستک کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ وہ پہلا کام تھا جس سے مالک کو مجھ پر یا تو غصہ آتا یا پھر وہ میری طرف متوجہ ہوتا، کیونکہ اس کا اور کوئی طریقہ کار نہیں تھا۔ مالک نے اس بات کو سختی سے نوٹ کیا اور پھر وہ میری طرف غصے سے دیکھنے لگا۔ جیسا میں سوچ رہا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مالک تو مجھے دیکھتے ہی دیکھتا رہ گیا۔ اس کا غصہ وہ کہیں بھول سا گیا تھا۔ کہنے لگا، میرے سامنے آ کر بیٹھو۔ میں سمجھا کہ شاید اب مجھے نوکری سے ہی نکال دے۔ اس کا لہجہ ابھی بھی غصے والا تھا۔ وہ غور سے مجھے دیکھے جا رہا تھا، ساتھ ساتھ اس نے اپنے پاس پکڑا بیگ اٹھایا، اس میں سے کوئی چیز نکالنے لگا۔ وہ ایک فریم تھا جس میں کسی کی فوٹو لگی تھی۔ وہ اس فریم کی تصویر کو غور سے دیکھنے لگا، پھر میری طرف وہ تصویر کر کے بولا، لڑکے یہ تم ہو؟ نہیں جی، یہ میں تو نہیں ہوں۔ میری بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کا کہا کمرے کی دیواروں میں گونجنے لگا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ مالک کے چہرے پر میری وجہ۔ پھر کہنے لگا، تم غلط جگہ آ گئے ہو لڑکے، یہ تمہارے کام کی جگہ نہیں ہے۔ کل مجھ سے ملنے آنا، میں تمہاری زندگی بدل دوں گا۔ تم نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ تم کس قدر قیمتی اور نایاب ہو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج یہ پہلی بار تھی کہ کسی صحیح معتبر شخص نے مجھے ہیرا کہا تھا۔ اس سے پہلے تو گلی محلے کے لوگ ہی میری تعریف کرتے تھے، مگر آج تو ہوٹل کے مالک نے مجھے ہیرا کہہ کر مجھے 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ میرا رویہ بدلا بدلا سا تھا۔ اگلے دن یہ شام کی بات تھی جب میں ہوٹل میں کام کر رہا تھا۔ میں مالک کو ملنے جا تو نہیں سکتا تھا
کیونکہ مجھے مالک کا گھر وغیرہ نہیں پتہ تھا، میں یہی سمجھا کہ مالک 1-2 دن یہاں ہوں گے تو مجھے بلا لیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ مالک ہوٹل سے چلے گئے تھے۔ میرا دل بھج سا گیا۔ میں سمجھا کہ شاید اب مجھے ملنے نہیں بلائیں گے، مگر اسی وقت ایک آدمی آیا۔ اس نے میرا نام لیا اور کہا کہ باہر آ جاؤ۔ میں باہر گیا تو ایک شاندار کالی گاڑی کھڑی تھی اور میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی ایسی گاڑی میں بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ گاڑی کا دروازہ کھولا گیا۔ ٹھنڈی اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کر مجھے اپنا آپ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان محسوس ہوا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے ذہن کو معطر کرنے لگے۔ سفر کا پتہ ہی نہ چلا۔ جب گاڑی رکی تو سامنے ایک سفید رنگ کا بنگلہ تھا، جس کے آگے گھر کے صحن برابر لان تھے۔ ان میں مختلف قسم کے پھول تھے، جبکہ گھر اتنا خوبصورت اور بڑا تھا کہ اسے دیکھتے ہی مالک کی دولت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ایک آدمی نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر چل کہا۔ میں احتیاط سے پاؤں رکھتا اندر کمرے میں پہنچا۔ مالک سگریٹ کے کش لگاتے میرا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اتنے اچھے موڈ میں دیکھ کر میرا سیر خون بڑھ گیا۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کا کہا۔ لڑکے، تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ مالک نے نرم لہجے میں پوچھا۔ جی، میں مہینے کا 10,000 کما لیتا ہوں، جبکہ کمیشن کے ساتھ 12-13 ہزار ہو جاتا ہے۔ میری بات پر وہ مسکرایا اور کچھ آگے بڑھ کر بولا، اگر میں تمہیں کہوں کہ میں مہینے کی 1,00,000 روپے تنخواہ تمہیں دینے کو تیار ہوں تو کیا تم اس نوکری کو قبول کرو گے؟ مالک کی اس بات پر میں چونک اٹھا، انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ تم خواب نہیں دیکھ رہے، یہ سچ ہے۔ مالک کی بات پر میں اور حیران ہو گیا کہ 1,00,000 تنخواہ، وہ بھی مذاق نہیں، وہ حقیقت میں یہ بات کہہ رہا تھا۔ مالک، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ کام کروں۔ تمہیں کام نہیں کرنا۔ مالک کا لہجہ یکدم بدل گیا۔ وہ سرد آواز میں بولا، پھر کیا کرنا ہے؟ وہ تمہیں بتا دیا جائے گا۔ تم یہاں کام نہیں کرو گے، کام والے لڑکے بے شمار ہیں۔ مالک کی یہ بات سن کر مجھے حیرت بھی ہوئی تھی کہ اگر مجھے کام نہیں کرنا تو وہ مجھے کس بات کی 1,00,000 روپے تنخواہ دیں گے۔ انہوں نے کہا، تم اپنے گھر سے سامان وغیرہ لے آؤ، میرے دوسرے بنگلے میں تمہیں شفٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد تمہیں جو کرنا ہوگا وہ تمہیں میرا مینیجر بتا دے گا۔ میں اس بات پر بھی خوش ہو گیا تھا۔ اگلے دن جا کر جب اماں کو یہ بات بتائی تو انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کہنے لگی، میں تیرے ساتھ چلوں گی، ایسا نہ ہو کہ وہ سیٹھ تجھے بیچ کے کھا جائے۔ تو میرا قیمتی لال ہے، تیری قیمت کروڑوں میں ہے، کیا پتہ وہ تجھے کسی ملک میں بیچنا چاہ رہا ہو۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اماں، میں کوئی لڑکی تھوڑی ہوں کہ میرا مالک مجھے بیچ کر پیسے کمائے گا۔ بیٹانیہ بڑی خراب ہو گئی ہے۔ اماں کی معصومانہ باتوں نے میرا دل بہلا دیا۔ میں اگلے دن کا انتظار کرنے لگا۔ اماں کو کسی طرح لاڈ پیار سے مطمئن کر کے میں نے اپنا سامان پیک کیا اور ہوٹل میں چل پڑا۔ ہوٹل کے سبھی مالکان کو، ملازمین کو میری اس ترقی کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ وہ لوگ مجھے حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ میرے دوست تو کہہ رہے تھے کہ میری قسمت ہی نرالی ہے، میں قسمت کا دھنی ہوں، میں سکندر پیدا ہوا ہوں۔ مجھے اپنے دوستوں کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں خود کو پہلے ہی ان سے الگ محسوس کرتا تھا، جبکہ آج تو بات ہی اور تھی۔ شام کے ٹھیک 6 بجے اسی طرح کی ایک کالی گاڑی آئی۔ مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا اور ایک گھر میں چھوڑا گیا۔ یہ گھر بھی بہت خوبصورت تھا، بلکہ پہلے والے گھر سے زیادہ خوبصورت اور آرام دہ تھا۔ یہاں مجھے ایک بڑا سا کمرہ دیا گیا۔ اس کمرے میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ واش روم سے لے کر ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ واش روم سے لے کر کھانے کی فریج اور ٹی وی تک ایک ہی کمرے کی چھت تلے موجود تھا۔ میں خوشی خوشی اس کمرے میں سو گیا۔ مجھے تو اتنے صاف بستر دیکھ کر نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کمرے میں مجھے کسی کے چلنے کی آواز محسوس ہوئی۔ دیکھا تو دوسری طرف شیشے کا دروازہ لگا تھا اور وہاں کوئی عورت موجود تھی۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ سوچا کہیں مالک نے مجھے اس طرح تانک جھانک کرتے دیکھ لیا تو کہیں اس گھر سے نکال کر پھینک ہی نہ دے، مگر اس عورت کو اپنی طرف متوجہ پا کر میں حیران تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ درمیان میں شیشے کا دروازہ تھا، جس کی دوسری طرف کھڑی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مانو تو کوئی حور لگ رہی تھی۔ اس دن تو مجھے رات کو نیند نہیں آئی۔
رات بھر میں مزے مزے کے کھانے کھاتا رہا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو باہر ایک آدمی کھڑا تھا جس نے مجھے ناشتے کی میز پر بلایا۔ مجھے اپنا آپ کسی شہنشاہ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ کھانا کھا کر مجھے دوسرے کمرے میں بھیجا گیا۔ وہاں پر 2 آدمی آئے جن میں سے ایک ڈاکٹر سا لگ رہا تھا۔ ان دونوں نے مل کر میرا انٹرویو کیا، جس کے جواب میں نے صحیح دے دیے۔ پھر مجھ سے ایک کاغذ پر دستخط لیے گئے۔ ان دستخط کا مطلب کیا تھا یہ تو میں نہیں سمجھا، مگر اس کے بعد مجھے اس کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا زبردستی ہے؟ کیا میں کوئی خریدا ہوا پرندہ ہوں جو مجھے اس طرح کمرے میں بند کر دیا گیا؟ ابھی تو مجھے تنخواہ بھی نہیں ملی تھی، پھر یہ سب کس کے بدلے ہو رہا تھا؟ خیر مجھے کیا، اس کمرے میں تو ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ میں اسی کمرے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ 5-6 گھنٹے یہ کمرے کا دروازہ بند رہا۔ میں نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ بھلا ریشمی بستر پر لیٹ کر انتظار کرتے ہوئے مجھے کیا موت آنا تھی؟ البتہ اماں کی یاد آ رہی تھی، مگر یہ سب پیسے میں اماں کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، ایک آدمی مجھے لینے آیا۔ مجھے اسی دوسرے کمرے میں پہنچا دیا گیا جس میں شیشے والا دروازہ موجود تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، کمرے کے بیڈ پر ایک لڑکی بیٹھی ہے۔ یہ وہی خوبصورت لڑکی تھی جسے میں اسے پہلے دیکھ چکا تھا۔ یہ کمرے کی دوسری بار موجود تھی۔ وہ لڑکی دلہن بنی تھی، جبکہ میرا اس کمرے میں مقصد سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ لڑکی میری طرف نگاہ کر کے بولی، بیٹھو یہاں، مجھے تم سے باتیں کرنی ہیں۔ میں اس کے قریب بیٹھا تو وہ دھیمے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئی، میں جانتی ہوں تمہیں مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے، تم تو صرف اپنا کام کر رہے ہو، لیکن خدا کے لیے اگر تم میں ذرا سی بھی عزت غیرت باقی ہے تو تم مجھے ہاتھ بھی مت لگانا۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں کیوں ہاتھ لگاؤں گا؟ تم میری کیا لگتی ہو؟ اور ویسے بھی مجھے اس کمرے میں مجھے بھی زبردستی رکھا گیا ہے۔ میری بات پر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، اور میں یہ سوچنے لگا کہ اگر اس لڑکی کو میرے پاس لایا گیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ عموماً اگر لڑکیوں کی عزت کا سودا کیا جاتا ہے تو لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے والا لڑکا اسے پیسے دیتا ہے، جبکہ میں تو خود غریب تھا، میری تو جیب خالی تھی، میں کسی کو کیا پیسے دے سکتا تھا؟ بس یہ بات سننا تھی کہ اس لڑکی نے ٹھنڈی سانس بھری اور بولی، تم جاؤ نیچے جا کر سو جاؤ، میں اوپر سو جاتی ہوں، آگے تم سے کوئی بات پوچھے تو اس کا جواب مت دینا۔ وہ لڑکی چلاک تھی، غسل خانے میں گئی، کپڑے وغیرہ تبدیل کیے اور واپس آ کر سو گئی۔ مجھے تو پتہ بھی نہ چلا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ اگلے دن صبح کمرے میں ہلچل سی تھی۔ میں نے دیکھا وہ عورت کسی سے لڑ رہی تھی، اس کے چہرے پر بہت غصہ تھا۔ میں جیسے ہی جاگا میری نظر سامنے لڑتے پر پڑی تو میں حیران ہو گیا، یہ اس گھر میں چل کیا رہا تھا؟ مجھے کس بات کے پیسے دیے جائیں گے؟ کیا یہ سب تماشا دیکھنے کے؟ یہ سوچ کر میں خود ہی کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ دونوں لڑنے لگے، ان کے لڑنے کی آواز تیز ہو گئی۔ وہ عورت اس آدمی کو بے غیرت کہہ رہی تھی۔ میں دوسرے کمرے میں آ کر سکون سے بیٹھ گیا۔ اب اس عورت کا تماشا تو ختم ہو گیا تھا۔ میں سمجھا کہ آج ضرور مالک سے پوچھوں گا کہ مجھے تنخواہ کب ملے گی۔ مجھے تو فی الحال تنخواہ سے غرض تھا، لیکن اس کی بھی نوبت نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی میرے پاس آیا، مجھے منی آرڈر کی ایک کاپی تھماتے ہوئے بولا، تمہاری ماں کو 1,00,000 روپے تنخواہ دے دی ہے، اب تمہیں جو کہا جائے وہ چپ چاپ کرتے رہنا، ورنہ مالک بہت سخت ہیں، منہ سے ایک لفظ نہ نکالا۔ اگر تم نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی یا پھر کوئی چھیڑ چھاڑ کی تو تمہارا حشر برا کر دیا جائے گا۔ میں سمجھا چھیڑ چھاڑ کا مطلب لڑکیوں سے بات چیت کرنا ہے۔ میں نے کہا، میں ان سب لڑکیوں کو اپنی بہن سمجھتا ہوں، میں ایسی غلطی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ آدمی مجھے جھنجھوڑ کر بولا، تمہیں کس نے کہا کہ تم انہیں بہن سمجھو؟ یہ سب تمہاری بیویاں ہیں، تم ان کے ساتھ جو چاہو کرو۔ اس آدمی کے منہ سے یہ لغو گفتگو سن کر میرا پارا گھوم گیا۔ یہ تم مجھ پر طنز کر رہے ہو؟ میں نے روحان سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، طنز نہیں کر رہا، تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ کل جب تمہارا نکاح ہوگا تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ پھر کل کے دن وہی ہوا جو اس شخص نے مجھ سے کہا تھا۔ تقریباً صبح صبح ہی ایک آدمی میرے پاس آیا اور بولا، تمہارا آج نکاح ہے، چلو تمہارے ساتھ میں بھی چلوں گا، مجھے بھی تیار ہونا ہے۔
میں 10-15 منٹ میں آ جاؤں گا، تم اپنی تیاری شروع کرو، میں نے کپڑے واش روم میں لٹکا دیے ہیں۔ تم نے تو روز ہی دلہا بننا ہے، سو جلدی جلدی تیار ہونا سیکھ لو۔ میں حیرت سے گیا، کپڑے تبدیل کر کے تیار ہوا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کس قسم کی نوکری ہے۔ یوں میں تیار ہو کر دلہا بنا، پھر وہ آدمی مجھے لے کر بیرونی کمرے میں چلا گیا۔ وہاں پر ایک صوفہ تھا جس پر مولوی صاحب بیٹھے تھے، دوسری طرف مجھے بٹھایا گیا۔ پھر سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس سے میرا نکاح کروایا گیا۔ اس عورت نے بھی بڑی مشکل سے قبول و ایجاب کیا۔ میں اسے دیکھتا جا رہا تھا، وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے تو اس لڑکی کو میرے ساتھ میرے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ اب تو واقعی وہ میرے نکاح میں تھی، اس سے بات چیت کرنے کا حق مجھ کو تھا۔ تبھی میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ پورا اعتماد تھا، لڑکیوں سے گھبراتا نہیں تھا، میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر گھونگھٹ اٹھاتے ہی اس کے آنسوں نے میرا استقبال کیا۔ وہ زاروں قطار رو رہا کے لیے مجھے بچا لو، میں بہت بے بس ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم ہو کون؟ یہاں کیسے آئیں؟ اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا تمہارے گھر والوں نے تمہاری شادی کروائی ہے؟ میں تمہیں ساری کہانی تب بتاؤں گی جب تم میری مدد کرنے کا وعدہ کرو گے۔ اس لڑکی نے یہ بات کہی تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ مدد تو میں تمہاری نہیں کر سکتا، ہاں اگر تم سچ بولو گی تو شاید تمہارے لیے کچھ آسانی ہو جائے۔ اس بات پر اس لڑکی نے مجھے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، بچپن سے ہی اپنے منگیتر کے ساتھ منسوب تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ میں بلا کی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھی، اسی لیے ابا نے اسکول جانے سے نہیں روکا، ورنہ ہمارے علاقے میں لڑکیوں کی شادیاں ان کی پہلی عمر میں ہی کر دی جاتی ہیں، مگر میرے بابا نے میری شادی نہیں کی کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں۔ لیکن میری قسمت میں یہ سب نہیں تھا۔ ایک دن اسکول جاتے ہوئے ایک وڈیرے کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ مجھ پر عاشق ہو گیا۔ اس کی دیوانگی نے میرے لیے مشکلات پیدا کر دیں۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ اس حد تک چلا جائے گا۔ اس نے ابا سے میرا رشتہ مانگا۔ ابا یہ سب کیسے کر سکتے تھے؟ اپنے بھائی کو زبان دے چکے تھے، ان کے بیٹے سے میری شادی ہونا قرار پائی تھی۔ تبھی ابا نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے نہیں کر سکتا، وہ پہلے سے منسوب ہے۔ اس آدمی کو غصہ آیا، اس نے مجھے اپنے گھر سے اٹھوا لیا۔ وہ رات مجھے آج بھی یاد ہے۔ وہ بہت بھیانک اور قہر آلود رات تھی، جس میں نے اپنے باپ کو ایک عام آدمی کے آگے ہارتے دیکھا تھا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت کے لیے کس قدر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے اپنی طاقت کے زور پر مجھ سے نکاح تو کر لیا، مگر مجھے دل سے اپنا نہیں سکا۔ میں تو پھر بھی اپنے منگیتر کو بھول کر اس کی محبت میں کھونا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنا گھر بسا لوں، لیکن وہ اس قابل نہیں، شراب پیتا، نشہ کرتا اور روزانہ آ کر مجھے مارتا۔ اب جب یہ حالات میں نے دیکھے تو میں اس کی محبت سے زیادہ اس کی نفرت کا شکار ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ مجھے اس سے نفرت ہو گئی، کیونکہ مجھے شروع میں اس کا جذبہ اچھا تو لگا تھا، حالانکہ اس نے مجھے میرے منگیتر سے جدا کر دیا تھا، مگر پھر بھی میں اسے اپنا دل دینا چاہتی تھی، میں اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، مگر یہ سب نہ ہو پایا۔ اب میں اپنے منگیتر زبیر کو یاد کر کے رونے لگی۔ ایک دن اس آدمی نے غصے میں مجھے طلاق دے دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی دیوانگی دکھانے والا شخص مجھے معمولی سی بات پر طلاق دے دے گا۔ طلاق کے بعد جب اسے احساس ہوا کہ وہ ایک غلطی کر بیٹھا ہے تو اس نے اس آدمی سے رابطہ کیا جو تمہارا مالک ہے۔ یہ دونوں دوست ہیں، دونوں ہی گھنونے کاروبار کرتے ہیں، مگر میرے شوہر میں کچھ عقل تھی، وہ ایماندار شخص ہے، حرام کام وہ تو نہیں کرتا۔ تمہارا مالک بہت ہی گنہگار انسان ہے، نہ چھوڑا نہیں ہے، میں اس کے سارے قصوں سے واقف ہوں۔ ہمارے گھر کا ایک ایک نوکر اس شخص کی برائیوں سے واقف ہے، یہ بہت عیاش شخص ہے، اس نے ایک اڈا کھول رکھا ہے، یہاں یہ ان لوگوں کو جو غصے میں اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں انہیں حلالہ کے لیے ایسے لڑکے فراہم کرتا ہے جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا اور جو طلاق دینے کی گارنٹی رکھتے ہیں۔ مطلب اگر عام شادیوں میں اس طرح ہو تو کوئی بھی شخص کسی خوبصورت لڑکی کو طلاق نہیں دے گا، نہ ہی یہ بات زیادہ دیر چھپ سکتی ہے۔ اس شخص نے تم لوگوں کو استعمال کر کے یہ سارا اڈا بنا رکھا ہے، اب یہ اسی سب کی وجہ سے اپنی روزی کما رہا ہے۔ شریف لوگ اپنی عزت بچانے کی خاطر اسے زیادہ پیسے دے دیتے ہیں، مگر یہ بہت بھیانک کھیل کھیل رہا ہے۔
اور اسی وجہ سے میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی۔ میں اس شخص سے بھی جان چھڑانا چاہتی ہوں، اپنے منگیتر زبیر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر میں یہ سب کیسے کروں میری سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ لڑکی چپ ہو گئی۔ میں سوچنے لگا کہ میں کیا کروں۔ سوچتے سوچتے پوری رات گزر گئی۔ صبح ان لوگوں نے آنا تھا۔ اب یہ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرنے لگے۔ چاروں ناچار میں نے اس لڑکی کو طلاق دے دی، مگر مجھے اس کی بے بسی پر بھی دکھ ہو رہا تھا۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے۔ میں اپنی جگہ کا نام اور صحیح تفصیلات نہیں بتا سکتا، ہاں مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں اگر اس جال سے نکلنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب میں اپنی ماں کا پتہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ یہ اگر میری ماں کو نقصان پہنچائیں گے تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ خدا را مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیے، یا کوئی طاقتور حلقے کا شخص اگر میری اس کہانی سے واقف ہو تو مجھ سے رابطہ کرے۔ میں مجبور لڑکیوں کے اس گھناؤنے کھیل سے نکلنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اس حرام روزی کا حصہ بنوں، مگر اب مجبوری سے اس دلدل میں پھنس گیا ہوں اور یہاں سے نکلنا بھی مشکل ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔